السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میسیج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نعمان لیاقت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سوال کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آپ اسے بہت پسند کر رہے ہیں، تو اس کی اگلی ایپیسوڈ کے لیے ہم یہاں پر آج موجود ہیں۔ جس طرح بار بار یہ شروع کے پروگرامز میں بتا رہے ہیں کہ اس پروگرام کو شروع کرنے کا مقصد وہ لوگوں کے اندر اعمال کا شوق پیدا کرنا، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا جو بدقسمتی سے ہمارے گھروں میں نہیں بتائی جا رہی، ہمارے بڑے ہمیں نہیں بتا رہے۔ تو دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، 90% تو اس کے اندر غالباً جو علماء کہتے ہیں وہ معاملات ہیں۔ تو اس پہ دین نے بہت زیادہ زور دیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے سوالات کا بھی پیٹرن ہے، ہم اختلافی مسائل میں نہیں جاتے، ہم وہ چھوٹی چھوٹی ایشوز جو لوگوں کی ہمیں کوئریز آتی تھی کہ اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا، ہم اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی کے اندر بہت بڑا امپیکٹ لاتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ میں علماء کہتے ہیں کہ شاید ہی ان سے بڑا عبادت گزار کوئی ہو۔ سارا سال روزہ رکھتے تھے 2 دنوں کے علاوہ، عیدین، اور دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، ساری رات اللہ کے سامنے رو کے گزارتے، تہجد کے اندر گزارتے تھے۔ جس رات شادی ہوئی تو اپنی شب سہاگ بھی عبادت کے اندر گزاری۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا ایک صحابی آ رہے تھے جن کی بغل میں جوتا تھا، داڑھی سے وضو کا پانی گرا تھا۔ تو کہا جس نے جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھ لے۔ پہلا دن گزرا، یہی جملہ۔ دوسرا دن، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ تیسرا دن، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ وہی حلیہ، وہی آدمی، داڑھی سے وضو کا پانی، بغل میں جوتی۔ تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ ضرور مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہیں، جو اللہ کے نبی نے یہ بشارت مجھے تو نہیں دی، ان کو دی۔ ان کے گھر گئے اور رہنے کی اجازت چاہیے، چچا کچھ دیر تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا رہ لے۔ رات کو لیٹے، دیکھنا کیا تھا یہ چچا کرتے کیا ہیں رات کو۔ تو رات کو کنکھی سے کہتے جب وہ سو گئے تو میں دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ نہیں اٹھے وہ، اور صبح فجر کی اذان پہ اٹھے۔ مفسرین نے لکھا اس زمانے میں منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے۔ اگلے دن کچھ کریں گے، اگلا دن بھی ویسے ہی گزرا۔ تیسرا دن بھی، جب تیسری رات بھی ایسے ہی گزری تو یہ کہنے لگے، چچا سے اجازت لی، کہا چچا میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ میں وہ عمل دیکھنا چاہتا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آپ کو جنت کی بشارت دی مجلس کے اندر۔ تو کہا بیٹا میرے پاس تو یہی عمل ہے، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں جو تو نے دیکھا۔ تو وہ جانے لگے، تھوڑا سا آگے گئے تو آواز دی کہ بیٹا رک، ہاں ایک کام میں کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو، میرے بھائی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو میرے دل میں اس کے لیے نفرت، کوئی بغض پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے دعائی، جو مفہوم ہے بات کا، اس کے لیے دعائی نکلتی ہے۔ تو ہماری چھوٹی چھوٹی معاملات جو آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری سیلری تھوڑی کیوں بڑھی ہے، مجھے یہ فکر ہوتی ہے عبداللہ صاحب کی سیلری کیوں انکریز ہوئی ہے، مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میری گاڑی کیوں چھوٹی ہے، مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ اس کی گاڑی کیوں بڑی ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لیے اس کا مقدر لکھا ہے، اس پہ حسد کرنے کی، بغض رکھنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لڑائی کی بنیاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی ابتدائیے کے ساتھ میں مولانا عبداللہ سالک صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آسٹریلیا سے ہمارے لیے دوبارہ آئے ہیں اور آج ریکارڈنگ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا بہت بہت خوش آمدید آپ کو، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چلیں ہم براہ راست اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا پہلا سوال سعدیہ نورانی ہماری بہن کرتی ہیں کہ اسلام میں تصویر کھینچنے کی اجازت ہے؟ اگر ہے تو اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں، کن کن حالات میں کھینچی جا سکتی ہے، اور اوور آل جو اس وقت ہم ڈیجیٹل دور کے اندر گزر رہے ہیں اپنے آپ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصویر کے مسئلے پر مختلف آراء چلتی رہیں، ماضی میں بہت سارے اس پر ابحاث بھی ہوئیں، بہت ساری اس پر لکھا بھی گیا، کہا بھی گیا، اور ان کے سوال کی جو مکمل تفصیلات ہیں، اب میں یہاں تفصیلات کے لیے اتنا لمبا ہمارے پاس چونکہ وقت بھی نہیں ہوتا تو میں مختصراً یہ عرض کر دوں گا کہ دارالعلوم کراچی کا تفصیلی طور پر مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی جو فتاوی جات ہیں اس میں فتاوی عثمانیہ میں بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور ان کی جو ویب سائٹ ہے دارالعلوم کی، دارالعلوم کراچی کی،
اس پر یہ مکمل تفصیل اس کی موجود ہے، تو یہ وہاں سے دیکھا چیک کر لیں وہاں سے، کیونکہ اب اس کا جواز کی طرف علماء کا رجحان اور رجوع تقریباً کافی حد تک ہو چکا ہے۔ اس میں اس کی حدود اور قیود کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے آپ جو ہے اس کی چونکہ تفصیل ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، ضوابط ہیں جو علماء نے، مفتیان نے جو اس کی حدود شریعت کی روشنی میں بتائی ہیں، تو اسے وہاں سے ان کے فتاوی جات سے، ان کی ویب سائٹ سے اس کا مطالعہ کیا جائے تاکہ ان کے سامنے ساری بات آ جائے گی کہ کس حد تک جواز ہے، جواز کا فتویٰ ہو چکا ہے اور کس حد تک اس کا جواز ہے کہ کس حد تک تصویر کی ہم اس میں جا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ تو یہ تفصیلات اگر وہاں سے دیکھ لیں تو جو بھی دیکھنا چاہے وہاں پر موجود ہے۔ آنکھ کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے کہ جو قید شریعت نے میری آنکھ پہ لگائی ہے کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا اور بری چیز کو نہیں دیکھ سکتا، وہ ہم کیمرے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں؟ کیمرے کے لیے تصویر یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی حدود اور قیود کتنی ہیں، صرف آنکھ کے ساتھ کیسے ہم اسے جوڑ سکتے ہیں؟ آنکھ کے احکامات اور ہیں، کیمرے کے احکامات۔ اس زمرے میں اگر صرف یہ دیکھا جائے کہ آپ آنکھ سے کسی نامحرم کو ارادتاً، قصداً، عمداً نیت کر کے جان بوجھ کے دیکھنا اور دیکھتے چلے جانا اور بار بار دیکھنا، اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے۔ تو کیمرے میں یہ چیز اگر آپ جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ کیمرے سے کسی کی بلا اجازت تصویریں بنانا یا اس کی ویڈیو بنانا یا اس کو کیمرے کی آنکھ میں، کیمرے کے اس میں میموری میں اس کو سیو کرنا، تو یہ بلا اجازت تو ویسے ہی اجازت کے بغیر تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اجازت کے بغیر آپ کسی کی تصویر نہیں لے سکتے، یہ تو مناسب ہی نہیں ہے نا، یہ تو بالکل ٹھیک بھی نہیں اجازت کے بغیر۔ وہ اگر اس حوالے سے آپ آنکھ کے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے، جیسے آنکھ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نامحرم، اجازت سے بھی نامحرم کو، آنکھ تو نامحرم کو تو اجازت سے بھی نہیں دیکھ سکتی، کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی نامحرم غیر محرم اجازت دے دیکھنے کی تو کیا وہاں جواز پیدا ہو جائے گا؟ تو وہ جائز تو اس اجازت سے بھی نہیں ہوگی۔ تو کیمرے کی بھی اس صورتحال اس حد تک اگر دیکھا جائے کہ اگر غیر محرم کی اور غیر شرعی چیزوں کی، غیر شرعی معاملات کی، جو اللہ کی طرف سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن معاملات کی، جن اعمال کی اجازت نہیں ہے، جو ناپسندیدہ قرار دیے گئے، ان کو کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرنا، لوگوں تک پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا، یہ تو ویسے بھی چونکہ ان اعمال کا ہی جواز نہیں، وہ عمل ہی ٹھیک نہیں۔ باقی اس کی میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا، فراست عطا فرمائی ہے، اور انہی کی جتنی بھی تشریحات ہیں یا انہی کی آگے جو شرح ہیں اسے پڑھ کے ہی تو ہم آگے پہنچاتے ہیں لوگوں تک۔ تو بہتر یہی کہ ان کی جو بنیادی جو انہوں نے مسائل اس میں نکات اس میں لکھے ہیں، ڈیٹیلز لکھی ہیں، تو اس کو دیکھ لیا جائے۔ سعدی صاحب، آپ دارالعلوم کراچی کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ ڈیٹیلڈ فتویٰ یہاں پر موجود ہے۔ مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اگلے سوال پہ جاتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل جیسا استاد بھی، جیسے عالم بھی، وہ بھی اگر مسائل کوئی پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو ریفر کرتے ہیں، تو مفتی تقی صاحب کو اس معاملے کے اندر اپنا استاد مانتے ہیں۔ اگلا سوال مولانا سلیمان ملک صاحب پوچھتے ہیں، میرا چھوٹا بھائی غصے کا بہت تیز ہے، اسے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو سانس کی پرابلم بھی ہو گئی ہے، اس کا حل وہ کہتے ہیں، جی بتائیں۔ غصہ اور عقل دے متضاد چیزیں ہیں دو۔ غصہ آ جائے گا تو پھر عقل چلی جائے گی، تو اور یہ غصہ آنا ویسے فطرت ہے، کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اسے ہم غلط نہیں کہہ رہے، اسے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بری بات، غصے پر قابو نہ پانا یہ بری بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاج موجود ہے، اور دین کی بنیاد غصہ نہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کا مختصراً عرض کرتا ہوں، اس کا تھوڑا سا خلاصہ۔ ایک صحابی آئے، مل ایمان و یا رسول اللہ، مل اسلام و یا رسول اللہ، مد دین و یا رسول اللہ۔ اب یہ مختلف صحابہ، پہلے ایک سوال یہ ہے مل ایمان، دوسرا سوال یہ ہے مل اسلام، تیسرا سوال یہ ہے مد دین۔ اب ان میں جو مشترک ہے جو جواب وہ یہی ہے، حسن الاخلاق اور لا تغضب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، پورے کا پورا دین ہی یہی ہے، مد دین و یا رسول اللہ لا تغضب، مل اسلام و یا رسول اللہ حسن الاخلاق، امسک علیک لسانک۔ جب ایک صحابی تھے بار بار پوچھ رہے تھے لا تغضب، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب،
لا تغضب. پھر دوسری طرف سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف متوجہ ہوئے تو وہ صحابی دوسری طرف سے آئے مل اسلام یا رسول اللہ مد دین یا رسول اللہ مل ایمان. اسی طرح کے الفاظ وہ حدیث میں ملتے ہیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ادلک علی ملاک الامر کلہ، ساری باتوں کا نچوڑ نہ بتا دوں؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، پورے دین اسلام کا خلاصہ زبان پر کنٹرول ہے. زبان کو لگام رکھنا، اس کو کنٹرول میں رکھنا پورے دین کا خلاصہ ہے. اور یہ دین کا حسن ہے کیونکہ اظہار یہیں سے ہے، اظہار یہیں سے ہے. تو اس کو اپنے قابو میں رکھنا یہ دین ہے، یہ ہمارا معاشرتی دین ہے، معاملات کا دین ہے. لوگوں کے ساتھ ہم کس انداز سے پیش آتے ہیں یہ وہ ہمارا دین ہے. ہم سے کوتاہی یہ ہوئی کہ ہم نے دین کو صرف عبادات سمجھا، دین کو مسجد کی چار دیواری کے اندر رکھا، یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. اور اسی کوتاہی سے کیا ہوا کہ ہم معاشرے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہم پستی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے نہیں، زوال شدہ ہو چکے ہیں. یہ کیا کریں؟ تو ان سے علاج موجود ہے. ابھی جب آپ کو غصہ آئے خاموش ہو جاؤ، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، پانی پیو، وضو کرو، اور جہاں غصہ آ رہا ہے وہاں سے الگ ہو جاؤ. یہ جن صاحب کو غصہ آتا ہے اور جو ان کے بھائی ہیں وہ اس کی مدد کریں، نہ کہ برا بھلا کہیں. کہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی اس کی یعنی ول پاور جسے کہتے ہیں، اس کی خود ارادیت، قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ اس پر کنٹرول کر سکے. تو پھر ہمارے جو ارد گرد آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، بھائی ہو گئے، والد صاحب ہو گئے، دوست ہو گئے، بہنیں ہو گئی، ماں ہو گئی، یا اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچے ہو گئے، وہ مدد کریں کہ جب غصہ آیا تو کم از کم وہ خاموش ہو جائیں، نرمی اختیار کریں. آگے سے اگر ہم بحث مباحثہ شروع ہوں گے، دلائل شروع ہوں گے، تو جس سے پہلے ہی اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا تو وہ کیا کرے گا؟ مزید غصہ ہوگا، اور اس غصے میں پھر نقصان ہوگا. غصے میں طلاق ہو رہی غصے میں، قتل ہوا غصے میں، گریبان تک ایک دست و گریبان ہوئے غصے میں، گالم گلوچ ہوئے غصے میں، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا غصے میں. یہ سب غصہ ہی تو ہے جو نکالا جا رہا ہے. یہ فرسٹریشن، غصہ اندر جو ہمارے بھرا ہوا ہے بہت زیادہ. اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ خود غصہ کرنے والا کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور ساتھ والے ارد گرد والے بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں. تو غصہ آ جانا فطرت ہے، لیکن اس کا علاج موجود. وضو کے ذریعے غصے کا علاج کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں ہر وقت. اور دوسری بات یہ کہ جو سامنے والے حضرات ہیں وہ بھی اس پر تان تشنی کی بجائے سمجھ بوجھ سے، سمجھداری سے کام لیں، اور پیار محبت سے، نرمی سے انہیں بدلیں. میں مناسب نہیں ہے یہ الفاظ، اس طرح ٹھنڈے دل سے، نرمی سے آگے ان سے لڑنا شروع کر دیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جی اروش خان کرتی ہے کہ کیا قبلہ کی طرف پاؤں کر کے سونا یا بیٹھنا گناہ ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ فرمایا گیا ہے الدین کلہ ادب، با ادب با نصیب، صحیح. بے ادب بے نصیب. دین عبارت ہے ادب سے. ہمارے اساتذہ تو فرمایا کرتے تھے آلات علم کا بھی ادب ہے. اپنی تپائی کو بھی پیٹھ نہ کرو، اس کی طرف پاؤں نہ کرو. ہمارے ایک استاد محترم ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبق یاد کرنا ہے تو قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، جلدی یاد ہو جائے گا. اور جو بچے قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھتے ہیں انہیں سبق یاد نہیں ہوگا. ادب کے ساتھ رحمت ہے، ادب کے ساتھ مدد ہے، ادب کے ساتھ نصرت ہے. اور وہ حدیث جبریل علیہ السلام ہے، اس میں جب وہ دو زانو ہو کے بیٹھے تو اس پر بھی علماء کیا فرماتے کہ وہ سکھانے آئے تھے. دیو جو لمبے انہوں سوالات پوچھے سارا، اور وہ بیٹھے دو زانو ہو کے، تو اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے کہ یہ حیت بتانے آئے تھے کہ جب دین سیکھنا ہو یا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو تو یہ انداز ہے ادب کا کہ اس انداز میں بیٹھو، ٹانگیں مت پھیلاؤ. تو قبلے کے ساتھ جس کہ ہماری جو ایمانی اور دینی جو ہماری وابستگی ہے، اور کعبہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ ہماری جو ایک نسبت ہے، تعلق ہے، اس کا حق تو یہی ہے کہ وہ اس طرف. اور وہ حدیث میں آتا ہے کہ تھوکنا بھی
ناجائز ہے، گناہ ہے، بے ادبی بھی کہا، اس میں حدیث میں آیا کہ قبلہ رخ تھوکنا جائز نہیں، قبلہ رخ پیشاب کرنا، اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر کوئی بھی ایسا کام جو شرعاً جسے ناپسندیدہ معاشرتی طور پہ سمجھا جاتا ہے، اسے قبلہ رخ کرنا وہ ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، تو پاؤں کرنا یہ بھی بے ادبی میں ضرور آتا ہے۔ باقی اگر کوئی یہ کہے کہ جی حرام حلال کا بتائیں تو اس زمرے میں ہم نہیں آ رہے، لیکن یہ ہے کہ ادب یہی ہے کہ قبلہ کی رخ احتیاط کی جائے، پاؤں نہ کی۔ اگلا سوال جی نورین ذیشان پوچھتی ہیں کہ کیا ایک 65 سالہ لیڈی ڈاکٹر اپنی عدت کے دوران وہ مریض چیک کر سکتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ایک گائنیکالوجسٹ ہے اور مریض آنے والی بھی خواتین ہیں اور وہ ان کے علاوہ کہیں اور جانا بھی نہیں چاہتی، تو اس کے بارے میں بھی ذرا گائیڈ کر دیجیے۔ عدت کے دوران اگر وہ ڈاکٹر ہیں اور ان کا کچھ ایسا ہے علاج معالجے کی صورتحال ایسے ہے کہ وہ گھر میں ہی ہیں، ان کا کلینک گھر میں ہے، ان کو نکلنا کہیں نہیں جانا پڑتا اور کہیں ان کا گھر سے نکلنا نہیں ہوتا، اور لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی اور مرد حضرات کے ساتھ میل جول نہیں ہے، یا اور زیادہ باہر جیسے عام زندگی ہوتا ہے، کیونکہ عدت میں بہتر تو یہی ہے کہ یہ اپنے عدت کا وقت گھر میں گزاریں، بہت زیادہ بناؤ سنگھار بھی نہ کریں، لوگوں سے میل جول بھی ایک حد تک مجبوری اور ضرورت کی حد تک اس کا جواز تو ہے، لیکن اگر مجبوری ایسی ہے کہ ان کے علاوہ وہ مسائل کوئی حل نہیں کر سکتا تو اس صورت میں اسے اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن کلینک گھر میں نہیں ہے، وہ کلینک دور ہے، پھر بھی جا سکتی تو وہ انگریزی کا پھر مجھے ایک جملہ there is a will there is a way، کہ اور بھی بہت سارے ڈاکٹرز ہیں اور بھی بہت سارے، اور دوسری اس میں یہ ہے کہ ایک بندے کے چلے جانے سے معاشرے کا نظام، دنیا کا نظام رکتا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یہ اپنا اتنا زیادہ آزاد، جیسے نکلنا ڈاکٹرز حضرات کی جیسے خواتین اگر یہ با پردہ ہیں، پردہ بھی کرتی ہیں اور اپنا ان کا کوئی بہت زیادہ میل جول ایسا نہیں ہے، تو وہاں مقامی طور پہ مفتی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں بتائیں کہ یہ صورتحال ہے، لیکن مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ اور بھی ڈاکٹرز موجود ہوں گے، صرف ایک یہی ڈاکٹر تو نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں جائیں تو خدا نخواستہ ایسا کوئی نقصان کا خطرہ بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہی سونیا خان قصور سے پوچھتی ہیں کیا اسلام پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لو میرج؟ اس میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام میں ناپسند کی شادی کہاں ہے، وہ تو جبری ہے، اس کو تو ویسے ہی پناہ سے پسند نہیں کیا، اسلام میں تو ہے ہی پسند کی شادی۔ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے نا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، پیرنٹس کی انوالومنٹ بعد میں ہوتی ہے۔ میں جس نظریے سے میں معذرت چاہوں گا اگر یہ اس نظریے سے آپ سوال کر رہے ہیں تو وہ تو اسے تو ٹھیک نہیں سمجھا گیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو پسند کی شادی ہے وہ یہ کہ بچی سے پوچھا جاتا ہے، بچی سے پوچھا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، اس کی رائے لی جاتی ہے، بچے سے بھی پوچھا جاتا ہے، اگر اس سے پوچھا جائے اور وہ نہ کر دے تو والدین کو تو یہی ہے کہ والدین کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ بچہ راضی نہیں ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، بچے کی رائے جب لی جاتی ہے تو اس میں ہمارا چونکہ معاشرے کی صورتحال ایسی ہے کہ بچیاں بچے والدین کی بات مانتے ہی ہیں، اکثریت ایسے ہی ہے، لیکن وہ پسند میں ہی آ گیا نا جی، والدین نے پسند کر لیا، بچوں نے بھی پسند کر لیا تو وہ پسند میں آ گیا۔ لیکن اگر لڑکا لڑکی آپس میں کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں والدین پر بوجھ ڈالتے ہیں اور جا کے ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی یہی کرنا ہے، اور پھر بعد میں اس کا نقصان بھی معاشرے سے ٹکر، والدین کو ناراض کرنا، رشتہ داروں کو ناراض کرنا، تو اس پسند کو ٹھیک نہیں کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سوال کے ضمن میں یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ والدین کے تجربے سے، ان کی دعاؤں سے، ان کی فکر سے فائدہ تو لینا چاہیے نا جی، اس سے فائدہ تو اٹھانا چاہیے کہ دنیا میں دو ہی رشتے ایسے ہیں جو بے لوث بھی ہیں، بے غرض بھی ہیں، اور وہ صرف ماں اور باپ کا رشتہ ہے کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہے، اور یہ بے لوث ہو کے بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ساری رات بھی بچہ نہ سوئے تو ماں باپ ساتھ جاگتے ہیں، اور دن میں بھی سارا دن اپنے کاموں میں مشغول مصروف رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا والدین انہی بچوں کو جن کو گود میں ہاتھ میں کھلایا پلایا بڑا کیا، ان کی خدمت کی، اب یہی والدین جب بچے ہو جائیں بڑے تو کیا ان کے نقصان کا فیصلہ کریں گے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں کریں۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ والدین کی ان کی رضامندی ضرور شامل کی جائے، اور ان کی رضامندی سے ہی کیا جائے، اسی میں خیر۔ اس کو میں اس میں چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں کہ وہ جیسے پچھلے پروگرامز میں بھی شاید یہ آپ نے ذکر کیا کہ اپنی مرضی سے شادی کرنے، بات
नौबत जो चली वो खुदकुशी तक आ गई। वो पिछले प्रोग्राम में एक बात आपने की को उसके पीछे दो मुहर्रिकात थे, एक दौलत और एक दूसरा लव मैरिज, के ख़ानदान को छोड़ा, अबू साहिब ने इनको तलाक दे दी, तो ये खुदकुशी तक बात चली है। इसमें एक छोटी सी बात और अर्ज़ करूँगा कि लव मैरिज में हमारे साथ बहुत सारे इस तरह के मामलात, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है माशरे को साथ लेने की, तो वो जो करीबी सारे रिश्तेदार होते हैं उनसे तो ये पहले ही नाराज़ हो चुके होते हैं। तो हमारी एक बहन है, पाकिस्तान से ही हैं, उनकी शादी के 7 या 8 साल बाद उनके घर में आपस में झगड़ा हुआ। अब लड़का जो था उसने क्या किया था, उसने अपने वालिदैन को नाराज़ किया, सारे रिश्तेदारों को। माँ चाहती थी कि मेरी बहन के घर रिश्ता हो जाए, वालिद साहब भी ये चाह रहे थे कि इनकी खाला की बच्ची के यहाँ रिश्ता हो जाए, लेकिन वो नौजवान ने क्या किया, अपनी पसंद को तरजीह दी, वालिदैन की राय को ठुकरा दिया। वो नाराज़ हो गए तो शादी इन्होंने कर ली अपनी मर्जी से। और इधर से लड़की की भी जो बच्ची थी उसकी भी सूरत हाल यही थी कि उसने भी अपने सारे वालिदैन को नाराज़ किया। शादी को 7 साल हो गए हैं, 2 बच्चे हैं, अब इनकी लड़ाई हो चुकी है, आपस में सुलह करवाने वाला कोई नहीं है। वो भी लड़े हुए हैं, वो भी लड़े हुए कि उधर से कोई, हाँ जैसे कुरान में हुक्म है कि उधर से एक उधर से हो, एक उधर से हो, सुलह सफाई करवा दे। अब ये उनको कहते हैं, तो जो लड़की के वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, वो भी यही कहते हैं कि खुद से करें, और लड़के की तरफ से वो भी कहते हैं खुद से करें। अब ये परेशानी कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। हम जुड़ना चाहते हैं, जुड़ नहीं सकते, अलग होना चाहते हैं तो रास्ता कोई नहीं मिलता। तो वो बड़े अजीब से चौराहे पे आके खड़े हो गए। तो बेहतर यही है कि वालिदैन की मर्जी से, उनकी रजामंदी से किया जाए। सोनिया साहिबा, वालिदैन को रजामंद करके जो भी फैसला करना है, इसी में खैर है और इसी में बरकत है। वालिदैन अगर नाराज़ हो गए तो ये बड़े खसारे की बात है। अगला सवाल मोहम्मद उमर करते हैं जी, यूके से। वो कहते हैं जी, लिबास की क्या सुन्नत है और सिर्फ शलवार कमीज़ ही जायज़ है, इसके अलावा भी कोई लिबास जायज़ है? जी, सबसे पहले तो ये कि लिबास की सुन्नत से, सुन्नत को समझना है कि सुन्नत किसे कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जो किया और जिसकी तकरीर फरमाई, जिसको करार यानी उसको बरकरार रखा, इसे उलमा ने सुन्नत लिखा है। कौल को, फ़िल को और तकरीर को, इसे सुन्नत उलमा ने लिखा है। तो लिबास में जो उलमा ने जो लिखा है उसमें ये है कि 2 सिफात हों लिबास में। सबसे पहले तो ये कि वो उसकी मुशाबहत किसी ऐसी कौम के साथ, किसी ऐसी जमात के साथ, किसी ऐसे गिरोह के साथ ना हो कि जो अल्लाह को नाराज़ करने वाले हैं या ना मानने वाले हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों के मुखालिफ ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, और उन्होंने अपनी कौम का, अपने कबीले का या अपने किसी ग्रुप का, गिरोह का एक सिंबल के तौर पे उसे इख्तियार कर लिया है। ऐसा कोई लिबास ना हो ताकि आपको मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जैसे जिनसे मुशाबहत इख्तियार किया जाएगा उसको उन्हीं में से समझा जाएगा। और एक और हदीस है इसी से मिलती जुलती, ये हदीस जो मैंने पहले, ये जो हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मैंने अर्ज़ की कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, ये हदीस तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन हुशिर मअहुम। ये भी हदीस, मन तशब्बह बिकौमिन हुशिर मअहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार करेगा उसका हशर उन्हीं के साथ किया जाएगा। तो लिबास में सबसे पहली तो ये चीज़ रखी जाए। दूसरा फिर उलमा इसमें सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का एक कौल है, ला यसिफ वला यशिफ। ला यसिफ वला यशिफ की ये 2 सिफ़ात लिबास में मौजूद हों वो जायज़ है। इन दोनों सिफ़ात का क्या मतलब है? ला यसिफ, इतना तंग ना हो कि जिस्म के खद खाल ज़ाहिर कर दे, वला यशिफ, इतना बारीक ना हो कि अंदर से उसका अंदर बाहर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। तो लिबास जो सुलहा का लिबास है उसको जायज़। और दूसरी रही कमीज़, शलवार कमीज़ की बात, चूँकि ये हमारे वक्त के और हमसे पहले भी ये मुताखरीन के सुलहा जो हैं उनका लिबास है, उसमें कमीज़ की मुख्तलिफ़ सूरतें सामने आई, लंबी भी रही, छोटी भी रही, खुली भी रही,
اور درمیان سے جیسے ہمارے جس کو کہتے ہیں سائڈوں سے کھلی بھی ہے، سلی ہوئی بھی ہے، اور اس میں یہ درمیان میں کسی نے بٹن بھی ہیں، تھوڑا سائیڈ پہ بھی ہیں، اور اوپر سے بغیر بٹنوں کے بھی ہے. تو یہ مختلف صورتیں، شلوار کی بھی مختلف صورتیں رہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جو صلحاء کا لباس ہے اسے اختیار کیا جائے، اور بالکل اس لباس سے تو پرہیز ہی کیا جائے کہ جو اللہ کے دشمنوں کا لباس ہے. جی عبد القدوس خان صاحب جی کینیڈا سے پوچھتے ہیں کہ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، مجھ پہ جھوٹے الزامات لگاتی ہیں، مقدمہ کروا چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. کہتے ہیں ہم مولانا طارق جمیل صاحب کے دونوں لسنرز ہیں، تو جب بیان سنتے ہیں تو 3-4 دن بڑے اچھے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی ماحول ہو جاتا ہے. میں اس ماحول سے تنگ آ چکا ہوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھ سے ڈیورس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے. کہتے ہیں میرے 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں، میں ان کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا اور بہت کنفیوزڈ ہوں، ملک سے باہر ہوں، اپنے دیش سے دور ہوں، میری رہنمائی فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. اس میں یہی گزارش کروں گا، ان کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ یہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب انہوں نے خود بتا بھی دیا ہے کہ میں اپنی بچیوں کا مستقبل خراب نہیں کرنا چاہتا. اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بات طلاق تک جا پہنچتی ہے تو طلاق تو مرد نے ہی دینی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنا صبر اور اپنی برداشت، اپنے اخلاق اتنے اعلیٰ پیمانے کے کریں، اتنے اعلیٰ درجے کے کریں کہ یہ اس پر صبر کریں. اور ان وجوہات اگر کوئی دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ رشتہ، یہ بندھن اخلاق کا ہے، دونوں طرف سے ہے. بیوی اپنی ذمہ داریوں کو سیکھے سمجھے، اپنے حقوق و فرائض کو دیکھے، اور جو خاوند ہیں وہ اپنے حقوق و فرائض کو دیکھے. اگر بیوی دیکھے کہ جو اپنے خاوند کی خدمت گزار ہوگی 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، حوروں کی سردار بنائی جائے گی، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا، اور لمبے فضائل ہیں، شوہر کی خدمت پر عبادات کا سا اجر ہے. ٹھیک ہے. اب شوہر جو ہیں اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہیں، بیوی سے محبت کا اظہار کرے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں، عمومی مجمع میں، مسجد میں باہر کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ سے رضی اللہ عنہا. کہ بھرے مجمع میں باہر عوام لوگ بیٹھے، عام یعنی وہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، لیکن یہ کہ گھر کی بات نہیں، اندر کی کمرے کی بات نہیں، باہر مسجد میں یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے. اب ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور اس دنیا کے معاشرے کی بنیاد میاں بیوی کا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ. اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کے معاشرے کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا میاں بیوی کے رشتے سے ہوئی. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ میاں باقی رشتے بعد میں ہیں. ان کو ماں باپ بعد میں بنایا گیا، ان کو ساس سسر بعد میں بنایا گیا. ٹھیک ہے. اور سارا نظام بعد میں چلا. سب سے پہلا رشتہ جو بتایا گیا وہ میاں بیوی کا ہے. جیسے وہ ایک صحابیہ کے بارے میں ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میرے خاوند کا مجھ پر کتنا حق ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پورا جسم بیماری میں، ایسی بیماری میں ڈھک جائے کہ جو پورا اس بیماری پھیل جائے پورے جسم میں، اور تمہیں اپنے شوہر کے پورے جسم کے اس بیماری کو کیڑے پڑ جائیں، گندگی ہو. اس کا مفہوم ایسے لکھا ہے کہ اس کو زبان سے صاف کرنا پڑے تو پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہوا. اور شوہر کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں عرض کر چکا ہوں، تو گھر کو تو اخلاق سے، صبر سے، پیار محبت سے، ایثار و قربانی سے، عفو درگزر سے. دیکھیں میرا مزاج اور میری گھر والی کا مزاج یہ ایک سے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اور طبیعتیں مختلف ہیں، اور تربیتیں مختلف ہیں، ماحول مختلف ہیں، مرد اور عورت کی تخلیق مختلف ہے، مزاج جنس مختلف ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو مجھے ناپسند ہوں گی، مجھے اس پر صبر کرنا ہے، مجھے اسے معاف کرنا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو بیوی کو اچھی نہیں لگیں گی، مردوں کی بات، اسے قربانی کرنی ہے، صبر کرنا ہے، سہنا ہے، برداشت کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ گھر چلتا ہے.
اس کے ساتھ گھر چلتا ہے۔ اگر ہم زبان ایک دوسرے کی آگس وہ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے دلائل دیتے رہیں گے، بحث مباحثہ کرتے رہیں گے، بیوی بڑھ کے بولے گی، شوہر اس سے غصہ کرے گا، تو پھر بات طلاق تک نہیں جائے گی، تو اور کیا ہوگا؟ تو اس میں بہتر یہ لباس کی طرح ہیں۔ لباس کیوں کہا گیا؟ لباس اندر کی ساری جو کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں یا عیب ہے، وہ سارے چھپا لیتا ہے۔ بیوی شوہر کا لباس ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو بیوی لباس کی طرح اس کے ساتھ رویہ مزاج رکھے، اور شوہر لباس ہے بیوی کا۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اگر اس کے اندر بھی کوئی عیب، انسان ہے، کمی کوتاہی ہمارے اندر ضرور، غلطیاں ہمارے اندر، خطائیں لغزشیں موجود ہیں، کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے، معصومین تو انبیاء تھے۔ تو اب شوہر لباس ہے، کیا کرے؟ چھپا لے۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے چھپا لے۔ کیا چھپا لے سے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ صبر کرے، خاموش ہو جائے، اس پر جھگڑا نہ بڑھائے، اس پر بحث مباحثہ نہ بڑھائے، تو اس طرح گھر چل سکتا۔ کوئی عقل مند اپنے لباس کو پھاڑتا بھی نہیں۔ اپنے آپ کو گریبان چاک کرنے والے کو کون عقل مند کہتے ہیں؟ کون عقل مند؟ عبدالقدوس بھیا، یہ اس وقت معاملہ آپ کے ہاتھ میں، اللہ سے مانگیں، اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو بچائے، آپ کی بچیوں کے مستقبل کا جو مستقبل ہے ان کی دنیا بھی اچھی کرے، آخرت بھی اچھی کرے۔ مولانا اگلا سوال، ایک بہن امریکہ سے لکھتی ہیں، نام نہیں بتایا انہوں نے، وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر حقوق زوجیت کے بعد غسل نہیں کرتے، اور اگر میں اصرار کروں تو وہ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ مجھے غسل کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں۔ یہ ضروری نہیں والا تو معاملہ پتہ نہیں کہیں سے غلط فہمی ہو گئی ہے انہوں نے کہیں سن لی، انہوں نے کہیں۔ غسل تو ویسے بھی اب تو تمام معاشروں میں صفائی کے لیے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے، صاف ستھرا رہنے کے لیے، اور ویسے بھی صحت کے لیے بھی غسل ویسے بھی ضروری ہے۔ اور ہمارا جو یہ غسل جنابت جسے کہا جاتا ہے، یہ جو غسل ہے، یہ تو ویسے ہی بڑا فضائل والا اور برکت والا ہے۔ پہلے تو یہ بتا دینا یہ ضروری ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ضروری، چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جسم پورے کا پورا، جب جنبی جو کہتے ہیں ناپاک جو آدمی ہے، جب یہ اپنی جو حقوق زوجیت ہیں اس کے بعد ناپاکی، میں حیران ہوا ہوں اس سوال پر کہ اگر وہ غسل، تو ناپاکی اور پاکی کا فرق کیا رہا پھر؟ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے ہاں یہ جو صاحب ہیں ان کے ہاں پاک ہونا یا ناپاک ہونے کو ضروری اور غیر ضروری کی بحث میں ڈال کے وضو کہاں گیا، پھر غسل کہاں گیا، پھر نمازیں کہاں گئیں، پھر عیدین کہاں گئیں، پھر جمعہ کہاں گیا، پھر تلاوت کہاں، پھر رمضان کہاں، پھر حج کہاں، پھر عمرہ کہاں؟ پھر یہ ساری عبادات کی جو بنیاد ہے وضو اور غسل، پاک ہونا، طہارت صغرا اور طہارت کبرا، پھر یہ جو ضروری اور غیر ضروری کی اگر بحث میں چلے جائیں تو پھر اسلام کی بنیادیں تو ہل گئیں ساری کی ساری۔ یعنی یہ انفارمیشن ادھر غلط پہنچی۔ اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں بتا دوں، آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے سفر کیے ہیں، پانی کا آپ نے بھی دیکھا ہے وہاں پر استعمال، ہمارے واش روم میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں وہ اپنا علیحدہ سے انتظام کرتے ہیں، تو وہ اپنی کوئی قضائے حاجت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو ٹیشو پیپر کا ایک یوز کیا جاتا ہے۔ اس سینس میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے کہ اگر اس ناپاکی کو صرف صاف کر لیا جائے اور غسل نہ کیا جائے، وہ اس سینس میں انہوں نے یہ بات کی ہے۔ لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شریعت کی روشنی کے اندر جنابت کے بعد غسل وہ فرض ہے، ایسے ہی ہے بات؟ جی، اور اس میں تھوڑی سی اور آپ کی اسی بات میں تھوڑا سا اضافہ یہ عرض کر دوں کہ اب ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ جسمانی بیماریوں کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ اسے اچھی طرح سے دھوتے نہیں ہیں پانی سے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کو طاہر مطہر جو بنایا ہے، اس سے جو طہارت بھی ملتی ہے، صفائی ظاہری بھی باطنی بھی، صاف بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے، صرف صاف نہیں پاک بھی کرتا ہے۔ تو پاک صاف رہنے کے لیے پانی کا استعمال، اب انہیں بھی یہ سمجھ آنا شروع ہو چکی ہے کہ جو ہم پانی کا استعمال نہیں کرتے، اس سے ایک تو
صفائی نہیں ہوتی تو وہ چونکہ وہ ایمان والی بات نہیں ہے تو وہ اس انداز سے سمجھے ہیں، لیکن اب یہ بات چلنا شروع ہو گئی، ہیلتھ کانشیس. ہاں جی ہیلتھ کانشیس جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس انداز سے. دوسری بات یہ کہ غسل جنابت جو ہے اس کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک یہ فضیلت اس کی آئی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی ایسا شخص ہو کہ جو ناپاک، اس گھر میں فرشتے ہی نہیں آتے. تو جب تک غسل نہ کیا جائے گا فرشتوں سے محروم ہے. اب رحمت کے فرشتے بھی آنے ہیں، برکت کے فرشتے بھی آنے ہیں، دوسرے سارے فرشتے. تو یہ تو حدیث میں واضح طور پر پیغام ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو، ناپاک شخص ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں آتے. تو یہ ہمارے بحیثیت مسلمان ایک مومن ایمان والا ہونے کے، اس میں جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے. غسل میں بنیادی طور پر 3 فرائض ہیں. تفصیل اس کی سنتوں کی جو اس کا مسنون طریقہ ہے وہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی کتاب سے پڑھ لیا جائے، لیکن اس کے جو بنیادی 3 فرائض ہیں وہ یہ کہ ایک تو کلی کرنا. طریقہ جو مکمل طریقہ مختصر سا عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی ناپاکی کو صاف کرنا، پھر ہاتھوں کو دھونا، پھر اس کے بعد مکمل وضو کرنا. وضو میں جب کلی کرنا تو اس میں غرارہ کرنا، گارگلنگ، اس کو تھوڑا سا اس میں مبالغہ کرنا، پھر اس میں ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک تاکہ پانی چلا جائے، ٹھیک ہے. اور تیسرا پورے بدن پر، پورے جسم پر اس انداز سے پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. اس کے لیے اس کو مسلنا اچھی طرح. تو اب 3 دفعہ یہ سارے عمل کو دہرانا یہ بھی سنت ہے. تو یہ مکمل 3 یہ فرائض ہیں، کم از کم یہ ضرور پورے کیے جائیں، یہ ضرور پورے کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان بھائی سے یہ گزارش ہے کہ آخر آپ نہاتے تو ویسے بھی ہوں گے، کبھی نہ کبھی تو بندہ صفائی کے لیے تو نہاتا ہی، تو اس عمل کے بعد بھی اگر آپ غسل کر لیا کریں تو پاک بھی رہیں گے، صاف بھی رہیں گے. ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال یہ اکثر لاہور سے پوچھتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں میں اس وقت اپنی زندگی میں کافی پیچیدہ دور سے گزر رہی ہوں. ایک شخص سے محبت کرتی تھی، اس نے مجھے نماز پہ لگایا اور میں نے پردہ شروع کیا، مجھے اللہ کا تعارف کروایا، لیکن خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے وہ مجھ سے اب شادی نہیں کر سکتا. اور یہ کہنے کے بعد اس کا جو دل ہے وہ کہتے ہیں جی اب میرا دل نماز روزے میں نہیں لگتا اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. کیا دین مجھے خودکشی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ میں کسی اور کے ساتھ نہیں رہ سکتی. خودکشی کی تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے. اس کا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اجازت مل جاتی. اب حالات ایسے ہیں، اب اپنے آپ کو ختم نہیں ہے. سر حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی زندگی میں نشیب و فراز ہیں، انسان کی زندگی میں حالات اچھے برے آ جاتے ہیں، پریشانی بھی آ جاتی ہے، خوشی. یہ پوری زندگی اسی تبدیلی سے، بدلاؤ سے، کبھی کس طرح کبھی کسی طرح. تو یہ پوری زندگی عبارت اسی سے ہے. تو اس میں کسی حال میں بھی اپنی جان نہیں لینی ہے. یہ تو بالکل بہت بڑا نقصان ہے. دنیا تو گئی سو گئی، آخرت بھی برباد کر لی. دنیا تو پھر اس امید پر صبر کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا حالات بدل جائیں، اور کیا پتہ چلتا ہے مستقبل کا کسے معلوم ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سلسلہ ان کا ایسا جوڑ دے کہ کل کلاں کو ان کی زندگی پچھلے حالات سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے. اب یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ ان کی زندگی یہ جس سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہ رہی تھی، کل کو اگر ان کا رشتہ کسی اور جگہ ہوتا ہے تو اگر اللہ چاہے تو ان سے زیادہ اچھا ساتھ بھی تو مل سکتا ہے. ممکنات ہے نا. تو اس امید پر، اس سوچ پر، اس دعا پر زندگی کیوں نہیں آگے بڑھائی جا سکتی؟ تو یہ تو کسی حالت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی جان لیں. دوسری بات یہ کہ جتنی دیندارانہ زندگی کی طرف آپ آئیں، یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا. کوئی بھی ذریعہ بنا، کوئی بھی ذریعہ بنا، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے. کوئی بھی کسی بھی الفاظ سے اسے ہم تعبیر کریں کہ اللہ نے آپ کو اپنے ساتھ جڑنے کا موقع عطا فرمایا ہے. اب اس میں ان کا یہ کہنا کہ ان کے کہنے پر میری نماز شروع ہوئی، میرا پردہ شروع ہوا، اب چونکہ شادی نہیں ہو رہی تو اب نماز روزے میں یعنی دینداری میں دل نہیں لگتا. تو کیا مطلب؟ اگر خدا نہ خواستہ کل کو وہ بے دین ہو جاتے، آپ کو منع کر دیتے تو آپ چھوڑ دیتی. تو بات یہ کہ یہ سارے احکامات تو اللہ کی طرف سے ہیں. کوئی ذریعہ تو بن گیا، لیکن آپ
اس بنیاد پر ان اعمال کو مت کیجئے کہ اب وہ جو مجھے لگانے والا ہے وہ نہیں ہے، یا مجھے یہ رستہ دکھانے والا وہ اگر ساتھ نہیں ہے تو میں یہ رستہ چھوڑ دوں، کیونکہ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر عورت، ہماری ہر بہن بیٹی جتنی بھی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پردہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اور پورے اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اللہ سے مانگیں کہ اگر وہاں نہیں ہو سکتا تو اللہ اس سے کوئی بہتر عطا فرما دیں۔ تو یہ دونوں ان کی گزارش یہی کریں گے کہ خودکشی کا بھی مت سوچئے، اور جو اعمال اللہ نے آپ کو دیے ہیں اللہ سے اس پر استقامت، اخلاص مانگیے، تاکہ ان اعمال کی برکت سے اللہ آپ کو آپ کا مستقبل مزید بہتر کر دے، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کو سکھی رکھے، اور اللہ ان کا ایسا جوڑ بنا دے جو ان کی زندگی اور بہتری کی طرف لے کر جائے انشاءاللہ۔ جی اکثر صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت دونوں اچھی کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔